معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے اور بے پناہ احسانات سے اللہ نے ہمیں ممنون کرم کیا۔ اس میں بہت بڑی نعمت ایک یہ دی اللہ نے کہ سرور کونین آقائے دو عالم سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرمایا۔ انسان فقیر ہو، مریض ہو، محتاج ہو، دانے دانے کو ترس رہا ہو، لیکن آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جو نسبت ہے غلامی کی، یہ اس کو شہنشاہوں سے بڑا اونچا مقام دے دیتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں مسلمان آقا کا امتی اور آقا کا غلام غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اس کے پاس مال کی قدر و قیمت ہے، روپیوں کی قدر و قیمت ہے، مکان کی قدر و قیمت ہے، بیوی کی قدر و قیمت ہے، اولاد کی قدر و قیمت ہے، زمین اور جائیداد اور پراپرٹی کی قدر و قیمت ہے، اور کوئی قیمت نہیں تو اپنی جو نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، بچے ہیں، بچوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ان دو بچوں کی لڑائی ہونے لگی، اختلاف ہونے لگا۔ باتوں باتوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے تو کیا جانے، تو کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا خاندان کون ہے، تیرا قبیلہ کون ہے، تو مجھے جانتا ہے، میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں میں، تو کیا اپنی بڑائی بتاتا ہے، تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا غلام، تیرا خاندان بھی میرا غلام۔ عربوں کے اندر غیرت اور حمیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی جان تو دے سکتے تھے، مال تو دے سکتے تھے، جائیداد اور پراپرٹی قربان کر سکتے تھے، لیکن اپنی ناک نہیں کٹا سکتے تھے۔ اسی لیے عربوں کے یہاں غلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس کو انسان سمجھنے کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اس بچے کو غلام کہا، ان کے باپ کو، ان کے دادا کو، ان کے نانا کو، ان کے خاندان کو، ان کے قبیلے کو کہا کہ تم تمام کے تمام میرے نانا کے غلام ہو۔ اب اس پر جھگڑا اور بڑھ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر بچے سے بھاگ گئے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گئے جا کر۔ کچھ دیر کے بعد دروازے کو کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کہا کون؟ حضرت علی کو بھیجو، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادے نے جس بچے سے لڑائی کی ہے اس کا باپ ہوں میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیٹے کی طرف دیکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور کہا کہ بیٹے دیکھو، بچوں کی لڑائی میں اب بڑوں کو مداخلت کرنی پڑ رہی ہے۔ اب وہ اپنے باپ کو لے کر آیا، میں کیا جواب دوں؟ اے علی تشریف لائیے، میں بچوں کے جھگڑوں کے بارے میں صلح صفائی کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔
سیدنا علی کرم اللہ وجہہ باہر آئے تو کہاں ہے وہ بچہ، وہ لڑکا کہاں ہے جو میرے بچے کے ساتھ جھگڑ کر گیا، میں اس کو سامنے رکھ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ ڈر رہے، کانپ رہے، ماں سے چمٹ گئے، امی جان بچا دیجیے بچا دیجیے، وہ جھگڑالو بچے کا باپ آ گیا ہے، لیکن باپ کی پکار تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ بات کرو، جب تم نے جھگڑا کیا ہے، لڑائی کی ہے، اس کے انصاف کے لیے جاؤ۔ اب کانپتے ہوئے آنکھ میں آنسو کے قطرے جسم پر کپ کپی باہر تشریف لائے تو جو لڑکے کا باپ تھا جو جھگڑ رہا تھا، ان کے والد نے کہا حسین کہو کہ تم نے میرے بیٹے کو کیا تانا دیا۔ اب زبان لڑکھڑا رہی ہے، جملے باہر نہیں نکل رہے ہیں، کہو حسین کہو، تو پھر نہیں کہہ رہے ہیں، زبان لڑکھڑا رہی کہ پھر جھگڑا ہو جائے گا۔ عربوں کے اندر غیرت، حمیت، خون کم ہوتا ہے اور حمیت زیادہ بھری ہوئی رہتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ بیٹے کہو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تو ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ جملے کہے، تو غلام، تیرا باپ غلام، تیرا نانا غلام، تیرا دادا غلام، تیرا خاندان غلام، تیرا قبیلہ غلام میرے نانا کا، تو کیا سمجھتا ہے مجھے، میں نے یہ جملے کہے۔ لڑکے کے باپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور سینے سے چمٹا لیا اور ان کے پیشانی کے بوسہ دیا، فرمایا کہ علی گواہ رہنا کہ آپ کے صاحبزادے نے اور نبی کے نواسے نے یہ بات کہی کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں، میرا خاندان غلام ہے، دادا غلام ہے، نانا غلام ہے، قبیلہ غلام ہے، آپ گواہ رہنا قیامت کے دن حضرت حسین سے میں کہلواؤں گا، آپ اگر کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ مجھے دے دے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس مٹی کی قدر و قیمت، اینٹ کی قدر و قیمت، پتھر کی قدر و قیمت، اس بات کی فکر کے سر کے اندر سفید بال کیوں آ رہے ہیں، گھٹنے میں درد کیوں ہو رہا ہے، آنکھ میں چشمہ کیوں لگ رہا ہے؟ ظالموں، تم نے پہچانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت ہے، ہمارا جو تعلق ہے، ہمارا جو نیٹ ورک ہے، اس کی کیا قدر و قیمت تم نے پہچانی؟ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم کائنات کے اندر سب سے جس کا اونچا مقام ہوتا ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہماری نبوت لے لیجئے، رسالت لے لیجئے، جو کلام نازل کیا ہے اس کو لے لیجئے، اور بدلے میں کیا چاہیے؟ صدیق بنا دیجئے۔ مقام صدیق بہت اونچا مقام ہے۔ فاروق بنا دیجئے، مقام فاروق بہت اونچا مقام ہے۔ علی مرتضی بنا دیجئے، عثمان غنی بنا دیجئے، طلحہ بنا دیجئے، زبیر بنا دیجئے، عشرہ مبشرہ بنا دیجئے، رضی اللہ عنہ جس نام کے ساتھ لگے وہ بنا کہا اے اللہ نبوت لے لیجئے، رسالت لے لیجئے، نازل کردہ کتاب لے لیجئے، بدلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ فرد جو گنہگار ہو، مجرم ہو، خطا کار ہو، لیکن اپنے سجدوں سے اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اے اللہ آقا کے غلاموں میں ایک چھوٹا غلام مجھے بنا دیجیے۔ کیا مقام ہے؟ اللہ نے کسی کی دعا کو نہیں سنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ آپ کو معلوم ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن نبی کی حیثیت اور رسول کی حیثیت سے نہیں۔ وہ انجیل تلاوت نہیں کریں گے، کلام پاک کی تلاوت کریں گے، اپنے زمانے کے حساب سے نماز نہیں پڑھیں گے، آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکات دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا۔ حضرت سیدنا
موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک خصوصیت سے نوازا۔ حضرت آدم ہیں صفی اللہ، بھائی کوئی موبائل سے ویڈیو ریکارڈنگ نہ کرے، قیامت کے دن جان بھرنی پڑے گی، جان نہیں بھر پاؤ گے جنت میں جاؤ گے نہیں تم۔ دینی محفل ہے، مجلسوں کو گندا کر دیا، بازار کو گندا کر دیا، شادی خانے کو گندا کر دیا، برتھڈے کی محفل کو ناپاک کر دیا، ناپاک محفل کو۔ یہ چند دین کے نام کی محفلیں ہیں، کم از کم اللہ کے واسطے اسے پاک رکھو، اس کے تقدس کو بحال رکھو۔ اکبر الکبائر ہے، بڑا گناہ ہے، قیامت کے دن اس کے اندر جان ڈالنی پڑے گی۔ جو گناہ جتنا زیادہ خطرناک ہے اللہ کا کرنا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے اسے اتنا ہلکا کر دیا۔ سود خطرناک قسم کا گناہ ہے، سود کے بغیر آج معاملات ہوتے ہی نہیں، کریڈٹ کارڈ جیب میں تھما دیا۔ تصویر شرک و بت پرستی کے پاس لے جانے والی چیز ہے۔ ہر فقیر بھنگی ٹوٹی کے جیب کے اندر اللہ نے کیمرے والا موبائل دے دیا۔ خطرناک قسم کے گناہ، کسی قسم کی تصویر بغیر شرعی عذر کے پاسپورٹ کے لیے بنایا جا رہا ہے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، لائسنس کے لیے، یا کسی شناخت کے لیے جائز ہے، مجبوری ہے، لیکن عام حالتوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے ہکتے موتتے تصویر پکڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے ناموں میں سے ایک نام ہے المصور، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ تم نے خدائی کا دعویٰ کیا، میرے نام کے ساتھ تم نے سرکشی کی، اب تم اس کے اندر جان بھرو۔ بہرحال اللہ ہر پیغمبر کو ایک خصوصیت سے نوازا ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، سنا نہیں سنا؟ تو ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے، سب بات کرتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے سے یا اجازت کے ساتھ رکاوٹوں کے بعد۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ جب چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا۔ ایک دن پوچھا، اے اللہ ہمیشہ میں جب چاہوں گفتگو آپ سے کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، لیکن 1.25 لاکھ پیغمبروں کے اندر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبروں کا آپ نے تذکرہ کیا، بیان کیا، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، لیکن جتنا پیار آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اتنا کسی پیغمبر سے آپ کو اتنا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اگر آج کا داڑھی مڈانے والا مسلمان، آج کی وارث جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سر کا تاج دوپٹے کے طور پر دیا تھا، شرم و حیا کی چادر دی تھی، آج کا وہ نوجوان جس کا نام حسن ہے، جس کا نام حسین ہے، جس کا نام علی ہے، جس کا نام موسیٰ ہے، جس کا نام سلیمان ہے، اور اس کے کرتوت اور اس کی ادائیں رنڈوں جیسے ہیں، حرام خوروں جیسے ہیں۔ پہچانتے اگر میں کس کا امتی ہوں، کس کا نام لیوا ہوں، کس پیغمبر سے میرا تعلق ہے، نیٹ ورک ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مرتا مر جاتا نبی کی سنت کو پیشاب کی نالی کے اندر نہیں ڈالتا۔ میری امت کی بیٹی اور امت کی بہن مرتی مر جاتی، ہاتھ اس کے پیلے ہونے سے رہ جاتے، سہاگ کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی، لیکن اپنے شرم حیا کا سودا نہیں کرتی، اپنی عفت کا سودا نہیں کرتی، اپنی پاک دامنی کا سودا نہیں کرتی، لیکن اس نے نہیں پہچانا۔
نوجوان نے نہیں جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی جو نسبت ہے، داڑھی کی نسبت جو آقا سے ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، ٹوپی کی کیا نسبت ہے، پگڑی کی کیا نسبت ہے، شرعی لباس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو آج انگریزوں کا اترن یہ جینس پینٹ پہن کر آدھا پیشاب باہر اور آدھا پیشاب اندر کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کوئی خلیل ہے، کوئی ذبیح ہے، کوئی نجی ہے، اور مجھے تو آپ نے NOC دے دی کہ جب چاہے نہ STD کا کوڈ لگاؤں نہ ISD کا کوڈ لگاؤں اور آپ سے میں کلام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اپنی قیمت کو پہچانو، اپنے وجود کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے درجے کو پہچانو۔ تم وہ بے وقوف بھنگی ہو کہ جو نالے کے اندر جس کو ہیرا مل جاتا ہے اور پتھر سمجھ کر جو پھینک دیتا ہے، تم وہ بے وقوف ہو کہ سونے کا تاج مل جاتا ہے اور کچرا سمجھ کر تم پھینک دیتے ہو۔ تم جانو کس کتاب کو تم پڑھنے والے ہو، تم جانو کس نبی پر ایمان لانے والے ہو، تم جانو کس خدا کی توحید کا نغمہ گانے والے ہو، کس پیغمبر کا نغمہ گانے والے ہو، تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ کلیم کے اندر اور میرے محبوب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے، اور پیغمبروں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرق یہ ہے کہ اور پیغمبر محتاج ہیں مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ حضرت آدم کامیابی نہیں ملے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ حضرت شیش، حضرت سلیمان، حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، سوالات پیغمبروں کو جنت کی چابی نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کریں۔ اور اے موسیٰ کلیم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ میں خود ہو کر ان سے محبت کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے نام کے تغرے کے ساتھ ان کا نام لگا لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہدایت فرمایا۔ دنیا کے اندر ہزاروں پہاڑ ہیں، لیکن احد کا مقام کیوں اونچا ہے؟ سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، پیٹرول نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، کوئی قیمتی دھات نکلتی ہے، ڈرائی فروٹ وہاں پر اگتا ہے۔ احد کا مقام اس لیے اونچا ہوا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کا مقام اونچا کر دیا۔ دنیا میں ہزاروں غار ہیں، غار ہرا کے دیکھنے کے لیے، وہاں جا کر نفل پڑھنے کے لیے، اسے چھونے کے لیے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں غار ہیں، کسی میں پانی گرتا ہے، کوئی ایئر کنڈیشن ہے، کوئی ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، لیکن اس غار کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ جس جانور کی نسبت، جس خچر کی نسبت، جس گدھے کی نسبت مدینہ طیبہ کو یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کے معنی تباہی کے، یثرب کے معنی بیماری کے، یثرب کے معنی بربادی کے، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرکار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جب مدینہ طیبہ کے اندر پڑے تو آپ نے فرمایا یہ کعبہ بن گیا، یہ طوبہ بن گیا، اور جنت کا ٹکڑا اللہ نے وہاں پر رکھ دیا، ریاض الجنہ۔ علماء نے فرمایا آج لوگ جیسے کہ مولانا ضیاء صاحب نے فرمایا یہود و نصارہ کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں، وہ عاشق رسول نہیں، وہ نبی کو نہیں مانتا۔ حضرات اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، تمہیں دھوکہ ہو چکا ہے، کسی نے تمہیں دھوکے کی شراب پلا دی ہے۔ جو لوگ اسلام مسلمان دشمن ہیں،
دیوبندی تو دور کی بات، تبلیغی تو دور کی بات، جماعتی آدمی دور کی بات، چلا لگانے والا دور کی بات، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، سرا کے عاشقان رسول اہل سنت والجماعت کے حامیوں، کان کھول کر سنو، وہ فرشتے جو اس مجلس نیک پر پھیلائے ہوئے ہیں، خدائے عز و جل کو حاضر و ناظر جان کر میں کہتا ہوں، علماء دیوبند کا، علماء اہل سنت والجماعت کا، علماء تبلیغ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، جو نبی سے محبت نہ کرے، جو نبی سے عشق نہ کرے، جو نبی کی سنتوں کی قدردانی نہ کرے، وہ کافر نہیں، وہ مشرک نہیں، بلکہ میں اعلان کر رہا ہوں، کان کھول کر سن لو، کہ کتا نہیں، سور نہیں، کتے کے پاخانے اور سور کے پاخانے کے کیڑوں سے بھی بدتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ یہ دھوکہ دے رکھا ہے، انگریز اس ملک سے گیا، اپنی دم کو چھوڑ کر چلا گیا، اس نے اختلافات امت مسلمہ کے اندر پیدا کر دیے، نبی کے عشق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جانور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، پتھروں نے دیکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا۔ مسجد شجر ایک مسجد ہے حرمین شریفین کے اندر، شجر کے معنی درخت کے آتے ہیں۔ جب اسلام کے مسلمان اور دشمنوں نے، نبی کے دشمنوں نے آقا سے کہا، اے آقا ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، یہ درخت مدینہ طیبہ کا جنت البقیع کے قریب ہے، زمین سے اکھڑے گا، اپنی جڑوں سے چلے گا، آپ کے قریب آئے گا اور آپ کو سلام کرے گا، اس وقت ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ جس جگہ وہ درخت تھا آج بھی اس کی نسلیں وہاں پر موجود ہیں، آج بھی وہاں پر اس کی یاد کے اندر مسجد کو بنایا گیا ہے، جس مسجد کا نام مسجد شجر یعنی درخت والی مسجد ہے، کہ درختوں نے آپ کو دیکھ کر سلام پڑھا، پتھروں نے آپ کو دیکھ کر سلام پڑھا، اور کھجور کا وہ تنا جس پر آپ ٹیک لے کر خطبہ دیا کرتے تھے جدا ہو گیا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، ایسی ہچکیاں اس کی بن گئی، ایسے رونے کی آواز، گویا ماں کے گود سے دودھ پیتے بچے کو چھین کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر ماں وہ نہیں روئے گی، بلبلائے گی جو تنا وہ رو رہا تھا نبی کی جدائی کے صدمے میں۔ فضائل اعمال کے اندر جتنی حدیثیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکتہ نے لکھی ہیں عشق رسول کے تعلق سے، ہے کوئی دنیا کے اندر فضائل درود کے تعلق سے لاکھوں کتابیں ہیں، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، درود پاک کے تعلق سے، حج بیت اللہ کے تعلق سے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عاشق رسول کی کتاب کو وہ محبوبیت دی، وہ مقبولیت دی کہ دنیا کے وہ مقامات کہ جہاں پر بجلی نہ گئی ہو، پکی سڑک نہ گئی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب کو اس جگہ پر پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، شیخ احمد، نعرہ تکبیر۔ جتنا اس کتاب کا نماز کے بارے میں کتابیں نہیں، روزے کے بارے میں کتابیں نہیں ہیں، اللہ نے جو مقبولیت اور محبوبیت اس کتاب کو دی ہے، اللہ کا زندہ ولی تھا۔ کہیں ایسا نام بتائے آقا کا نام تو لکھا ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہو، پورے ابواب کے اندر کہیں گستاخی کی ہو۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کھولو آنکھیں، کوئی نبی کا دشمن نہیں ہے۔ ہندوستان کے ہندو شعراء نے، ہندوستان کے غیر مسلم شعراء نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ہم کہی ہے، نعت کہی ہے۔ گاندھی جی نے کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، آپ کے غلاموں کے غلام عمر اور ابو بکر کے طریقے پر ہندوستان کے اندر حکومت کی جائے، انصاف اور عدل کا نظام قائم کیا جائے۔ گاندھی جی نے یہ بات کہی کہ ہندوستان کے اندر امن و امان قائم ہوگا، فساد نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ حضرات، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایک دوسرے کو سمجھو۔ نبی کا دشمن اذان دیتا ہے، نبی کا دشمن نماز پڑھتا ہے، نبی کا دشمن روزے رکھتا ہے، نبی کا دشمن حج بیت اللہ کرتا ہے، نبی کا دشمن مدارس کھولتا ہے، نبی کا دشمن اپنے بچوں کے سینوں کے اندر کلام پاک کو محفوظ کراتا ہے، نبی کا دشمن اپنے بچوں کو مفسر بناتا ہے، نبی کا دشمن اپنے بچوں کو محدث بناتا ہے۔ کون جھگڑے کی بات کر رہا ہے؟ اس سرا شہر کے اندر ہزاروں میلاد پاک کے جلسے ہوئے ہوں گے، سیرت طیبہ کے جلسے ہوئے ہوں گے۔ آپ خود ٹھنڈے دل سے اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھو کہ اس فرقے کے، اس جماعت کے، اس تحریک کے جس کو دشمن رسول کا تانا دیا جاتا ہے، وہ بھی اسٹیج سنورتے ہیں، وہ کتنوں کو کافر کہتے ہیں، وہ کتنوں کو مشرک کہتے ہیں، وہ کتنوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ کون نماز کی بات کرتا ہے، کون داڑھی کی بات کرتا ہے، کون پردے کی بات کرتا ہے، کون عصمت و عفت کی بات کرتا ہے، کون امت کی فکروں کی بات کرتا ہے؟ کیا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو جہل کے پاس نہیں گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کو اپنے جسم کی چادر اس لیے نہیں دی تھی کہ اس چادر کو کفن بنا کر اس کی مغفرت ہو جائے۔ آپ جانتے تھے کہ ابی ابن سلول نہ صرف ایک منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دہشت گردی کے نام سے، ٹیررزم کے نام سے اور برے ناموں سے انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مائیکلال ایسی مثال بتائے کہ جس کی بیوی کو دوسروں کے ساتھ باندھا جا رہا ہو، جس کی عصمت، جس کی عفت اور جس کی پاک دامنی کے قسمیں آسمان کے فرشتے گاتے ہو، اور میری بیوی پر تہمت لگے، آپ کی بیوی پر تہمت لگے، میری بیٹی پر تہمت لگے، آپ کی بیٹی پر تہمت لگے۔ ہم زمین کی سطح پر گواہوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ وہ خاتون تھی جو نبی کے حرم سرائی کی زینت تھی کہ جب اس پر منافقوں نے انگلیاں اٹھائی، اللہ نے کلام پاک کے اندر سورہ نور کے اندر فرشتوں کو بھیج کر اس کی عصمت، عفت اور پاک دامنی کی گواہی دلائی کہ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورت کے لیے پاکیزہ مرد ملا کرتے ہیں۔ ایسی پاکیزہ طاہرہ مطہرہ عورت پر اس ظالم نے انگلیاں نہیں اٹھائی، تہمت نہیں لگائی کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیہ اللہ تعلقات ہو گئے۔ لیکن جب یہ مرا، انتقال ہوا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کیسا ہوتا ہے، نبی کا عاشق کیسا ہوتا ہے، نبی کا وارث کیا فکر رکھتا ہے، نبی کا جانشین، نبی کا چاہنے والا اپنے دل کے اندر اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میری بیوی پر تہمت لگانے والا، میرے اوپر خیانت کی تہمتیں لگانے والا، میدان جنگ کے آدھے راستے کے اندر آ کر یوں کہنے والا قالوا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ وہ آتے تھے میدان جنگ میں جہاد کرنے کے لیے، آدھے راستے کے اندر مسلمانوں کو، نبی کی جماعت کو کمزور کرنے کے لیے یوں کہتے ہمارے گھر خالی ہیں۔ اللہ کہتا تھا وما ہی بعورہ، ان کے گھر خالی نہیں، ان یریدون الا فرارا۔ ایسی ایسی تکلیفیں دینے والے پہلی صف کے اندر امامے باندھ کر آتے تھے، نعرے بلند کیا کرتے تھے، نبی کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، آستین کے دشمن تھے، نبی کی حرم سرائی پر تہمتیں لگانے والے، نبی کی امانت میں خیانت کے جو ہے تمغے دینے والے اور میدان جہاد کے اندر دھوکہ دینے والے۔ اس کا رئیس مرتا ہے، اس کا گروپ انٹال مرتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنے جسم اثر کی چادر کفن بنانے کے لیے اسے دیتے ہیں، بلکہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقوں کا سردار ہے، یہ دشمنوں کا سردار ہے، یہ کافر ہے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں،
تاریخ کے اندر آتا ہے آپ آگے ہیں اور حضرت عمر الخطاب دوسری مرتبہ جب پکڑتے ہیں آپ کے ہاتھ میں آپ کی چادر مبارک آ جاتی ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کا درد رکھنا، جانوروں کا درد رکھنا، دشمنوں کا درد رکھنا، مخلوق کی فکریں کرنا، وہ کمینا، وہ ذلیل اور وہ منافقوں کا سردار جس نے کل مدینہ طیبہ کی فضا کو زہریلا کر چکا تھا، کل جس نے نبی پر انگلیاں اٹھائی تھی، کل جس نے میدان جنگ کے اندر دھوکہ دیا تھا، آج وہ یہ کہہ کر آگے جا رہا ہے کہ شاید میری نماز جنازہ سے اس ابی بن سلول کو جنت کی سند مل جائے. گئے، نماز پڑھی، سلام علیکم سلام علیکم، دوسرا سلام آرام کرو اس کو، پھیرا تھا، آیت شریفہ نازل ہوئی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. آج پڑھا دی آئندہ مت پڑھائیے. اور پھر آیت شریفہ نازل ہوئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، دعائیں مغفرت نہ کریں یا 70 مرتبہ کریں فلن يغفر الله لهم. آپ رحم والے ہیں، آپ کرم والے ہیں، آپ شان کی شان رحیمی، آپ کی شان کریمی، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں. آپ کا بس چلے، آپ کا بس چلے، آپ ابو جہل کو جنت کے اندر بھیج دیں. آپ کا بس چلے، آپ ابو لہب کو جنت کا پروانہ دے دیں. آپ کا بس چلے، آپ ساحر کہنے والوں کو، شاعر کہنے والوں کو، کاہن کہنے والوں کو، طائف کے اندر پتھر کے سے زخم کرنے والوں کو اور شیب ابی طالب کے اندر محصور کرنے والوں کو، مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والوں کو، آپ کی صاحبزادی کی گال پر تماچا رسید کرنے والوں کو، اتنے رؤوف، اتنے رحیم، اتنے کریم، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میدان محشر کے اندر 10 منٹ کا، 5 سیکنڈ کا آپ کو وقت دے دیا جائے تو ایک لمحے کے اندر سب کو جنت میں پہنچا دیں گے. آپ نے فرمایا، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا 70 مرتبہ. اگر اللہ یوں کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زائد 71 مرتبہ 71 ٹائمز اگر تم مغفرت کرو گے میں ہم جو ہے اس کو معاف کر دیں گے. اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد مرتبہ دعائے مغفرت اس کے حق میں کرتا. یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے کہ گنہگاروں کو بتائے بھیا تم گناہ کر رہے ہو توبہ کرو. یہ نبی کی شان نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہے، یہ شان نہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو مشرک کہیں اور کفر کے گولے داغے. بتائیے آپ کی سرا کے اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر جو جلسے ہوا کرتے ہیں کون کافر بتاتا ہے، کون بدعتی بتاتا ہے، کون مشرک بتاتا ہے، کون اخلاق کی بات کرتا ہے، کون سیرت کی بات کرتا ہے، کون مثبت پہلو پر بات کرتا ہے، کون داڑھی کی بات کرتا ہے. میرے بھائی اللہ کا واسطہ جتنے مناظرے ہونے تھے ہو چکے ہیں. علم غیب پر، حاضر و ناظر پر، سلام پڑھنے پر جتنے کتابیں لکھی جانی تھی اب کوئی کتاب باقی نہیں ہے، اب کوئی مناظرہ باقی نہیں ہے. اب دنیا کی قومیں اور دنیا کی جماعتیں، اسلام، مسلمان، دشمن ہماری ماؤں کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کرنا چاہتے ہیں. مظفر نگر کی سرزمین کے اندر راشٹریہ سہارا کے نمائندے جب ان عورتوں سے انٹرویو لینے کے لیے گئے جن کی عزتوں کو لوٹا گیا، جن کی عفت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کیا گیا، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں بہت کیوں نہیں دے دیا، اے اللہ ہمیں زمین میں زندہ کیوں نہیں دفن کر دیا. یہ وہ چہرے ہیں جو باپ کو دکھانے کے لائق نہیں ہیں، یہ وہ چہرے ہیں جو خاوند کے سامنے جانے کے لائق نہیں ہے. اے انٹرویو کے لینے والوں، آج انٹرویو لینے کے لیے آ چکے ہو. اس جگہ تمہاری ماں ہوتی، اس جگہ تمہاری بہن ہوتی، اس جگہ تمہاری بیوی ہوتی تو تم کیا انٹرویو لیتے. آج امت مسلمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا عنوان تو جمعہ کے اندر یہ تھا کہ کشمیری سیلاب یا طوفان نوح. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. آپ ڈاؤن لوڈ کر سنیں اتقوا اللہ .com سے.
ساری حقائق اور ساری سچائیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک چیز میں پوچھتا ہوں، کشمیر کے اندر جتنی فوج لگی ہوئی ہے ہندوستان کے کسی علاقے کے اندر اتنی فوج نہیں لگی ہوئی. تبت میں جھگڑا ہو رہا ہے، ناگالینڈ کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، بنگال کے اندر جو ہے گورکھالینڈ کا جھگڑا ہو رہا ہے، نکسلیٹ کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہاں ٹیملینس کا جھگڑا ہو رہا ہے. کہیں اتنی فوج نہیں. ہر چوراہے پر کئی مرتبہ جا چکا ہوں، ابھی نومبر میں بھی میرا سفر ہے. ہر موڑ پر یہاں فوج ملے گی، وہاں فوج ملے گی، وہاں ان کی جو ہے ٹینکیں کھڑی ہوئی ملیں گی. انسان ہیں وہ بھی. جب آیا سیلاب اور طوفان، ایک فوجی کے شہید ہونے کی، مرنے کی اطلاع آپ نے سنی؟ بھئی وہ بھی انسان ہے تو وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. جب سبزی والا، ٹھیلے والا، بھیک مانگنے والا، امام صاحب مسجد کو جاتے ہوئے اور مؤذن اذان کو جاتے ہوئے سیلاب کی نظر ہو گیا. ہمارے جنوبی ہندوستان کے حیدرآباد کے مشہور عالم حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب ان دنوں وہاں پر تشریف فرماتے، پروگرام کے لیے تشریف لے گئے تھے. وہ حادثے کا شکار ہو گئے. انہوں نے ملٹری کی بوٹ منگائی اور ایئرپورٹ سری نگر تک بڑی مشکل سے پہنچے. تو ایسے کوئی ملٹری والا حادثے کا شکار کیوں نہیں ہوا؟ یہ آپ اپنے آپ میں سوال کریں، اور جو اس کے جانکار ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اس سیلاب کے رخ کو موڑا جا سکتا تھا؟ کیا عمدن اس پانی کو جان بوجھ کر سری نگر کے رخ کی طرف موڑ دیا گیا؟ یہ سب کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین دشمن ہو چکی ہے، آسمان دشمن ہو چکا ہے، شجر و حجر ہمارے دشمن ہو چکے ہیں. ایک مصیبت سے ابھی نجات کی سرٹیفکیٹ نہیں پاتے. کل تک غزہ کا گانا گا رہے تھے، فلسطین کا گانا گا رہے تھے، اسرائیل کا گانا گا رہے تھے. مصر سے چھٹکارا نہیں ملا تھا، فلسطین کی طرف رخ ہو چکا، وہاں سے ساؤتھ افریقہ کی طرف، اور وہاں سے نائجیریا کی طرف، اور وہاں سے لبنان کی طرف، وہاں سے سوڈان کی طرف، وہاں سے حرمین شریفین کی طرف، اور پھر اب ہوتے ہوتے کشمیر تک یہ چیز پہنچ چکی ہے. بتائیے پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر کہیں مسلمان امن سے ہے، سلامتی سے؟ اللہ کے لیے بتائے. اور ہم نے کس کا کیا بگاڑا؟ ہم نے کسی کی آبرو کو لوٹا، کسی کی عزت کو لوٹا؟ ہم نے گیتا کو آگ لگائی، بائبل کو آگ لگائی؟ کون ظالم تھا جس نے اللہ کے قرآن کو آگ لگائی تھی؟ وہ کون حرام خور تھا اس جمہوری سیکولر ملک کے اندر کلام پاک کے اوراق کے اندر گندگی کو رکھ کر دارالعلوم کے صدر گیٹ پر رکھ کر چلا گیا تھا؟ وہ کون فرقہ پرست تھا جو ٹرین کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوراق کے اندر گندگی رکھ کر اسٹیشن پر پھینک کر چلا گیا؟ وہ کون سور اور کتے کی نسل سے پیدا ہوا تھا کہ فاحشہ بدکار عورت جب ریام پر چلتی ہے تو اس کے کپڑوں پر، اس کے ران پر اللہ کا نام لکھایا گیا تھا؟ اللہ کے لیے بتاؤ مسلمانوں، ایک گندی عورت، ایک فاحشہ عورت جب ناچتی ہے، اپنے کولوں کو مٹکا کر، اپنے سینے کو گھما کر، اپنی شرمگاہ کو اچھال کر، کیا سبحان اللہ کا نام انہوں نے استعمال نہیں کیا؟ ہم نے کس کی توہین کی؟ ہم نے کس کو گالی دی؟ ہم نے کون سی عبادت خانے کو، معبد خانے کی ہم نے توہین کی؟ مندر کو گرایا، گرودوارے کو گرایا، گیتا کو آگ لگائی، رامائن مہابھارت کو آگ لگائی. کیا کیا بتائے؟ لو جہاد کا الزام لگایا. اور اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس دھرتی پر وہ تنظیمیں ہیں، وہ جماعتیں ہیں کہ اگر ایک لڑکی کو پٹایا جاتا ہے، مسلمان عورت کو، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی کو، امتی کو 25,000 روپے، شادی کی جاتی ہے 1,00,000 روپے، زنا کا حمل دیا جاتا ہے. اللہ کی قسم انگلی پکڑ کر میں دکھا سکتا ہوں وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال رہی ہیں، عشق کے نام پر اور محبت کے نام پر لڑکیوں کو پھانسا جا رہا ہے. آپ کے داون گرے کے مولانا صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نیکوکار بچی
جو دینی اجتماع کے اندر بیان کیا کرتی تھی، نکلتی تھی اس کی پرچھائی کو فرشتے بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، ہاتھ کے اندر گلوز، پیر کے اندر ساک، سر کے اوپر دوپٹہ اور منہ کے اوپر نقاب، کسی نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ پھانسا ایک ظالم نے اور اس کو حیدرآباد لے کر گیا، شدھیکرن کروایا گیا اور اسے غیر مذہب کے اندر داخل کروا کر آپ کے خداوند قدوس کی عزت و جلالت قسم یہ مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ مذہب اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، آقا ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے۔ کیا کیا ناطق غلط قسم کی تہمتیں آج مسلمانوں پر نہیں لگ رہی ہیں، دہشت گردی کی تہمت، لو جہاد کی تہمت۔ کون کر رہا ہے دہشت گردی؟ کون سیکس کو بڑھاوا دے رہا ہے؟ ننھے منھے بچوں کے ٹی وی کے سامنے کنڈوم کا ایڈورٹائز کون لا رہا ہے؟ کون مدارس عربیہ کو دہشت گردی کے اڈے بتا رہا ہے؟ کون یہ داڑھی والے ٹوپی والے جب ایئرپورٹ کے اندر جاتے ہیں تو ان کو مادر ذات برہنہ کر کر چیک کیا جاتا ہے، سیکورٹی چیک کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال ہر ہفتے ہم نے ایئرپورٹ کا رخ کیا اور بڑا سفر کیا، ہم کو اللہ کی قسم معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سوتیلا سلوک کیا گیا، کیا جرم کیا ہم نے۔ دہشت گردی حرام ہے ہمارے یہاں، ٹیررزم حرام ہے، بم پھینکنا حرام ہے، جانور کو مارنا حرام ہے، چونٹی کو جلانا حرام ہے، مردے کو تیز رفتاری کے ساتھ لے جانا ناجائز ہے۔ جس دھرم کے اندر مرے ہوئے انسان کی عزت کی جاتی ہو، سفید کپڑا پہنایا جاتا ہو، آج لوگ گرما گرم پانی غسال کو کہتے ہیں کہ مردے کو نہلاؤ، لیکن علماء نے لکھا اپنی زندگی میں جس پانی کے نہانے کا وہ عادی تھا، وہ مرد عورت وہ پانی اس کو نہلایا جائے، ٹھنڈا نہاتا تھا تو ٹھنڈا، کمکما نہاتا تھا تو کمکما، گرم نہاتا تھا تو گرم۔ جو مذہب موت کے بعد مردے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہو، کفن دینے کی تعلیم دیتا ہو، عطر لگانے کی تعلیم دیتا ہو، کافور لگانے کی تعلیم دیتا ہو، اور آج کل ایک بری رسم مسلمانوں کے اندر ہے کہ سب مٹی کی چیز مٹی میں گئی ڈالے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ ہمارے یہاں دو قسم کی خبریں ہیں، ایک بغلی خبر ہے، ایک لہدی خبر ہے۔ لہدی خبر کے اندر بڑے گڈھے کے بعد چھوٹا گڈھا کھودا جاتا ہے، اوپر لکڑیاں یا چٹان رکھی جاتی ہے۔ فقہا نے کہا کہ کفن کے اوپر ایک چٹکی مٹی بھی نہ گرنے پائے۔ جو موت کے بعد اس درجے مردے کا اکرام اور احترام کا حکم دیتا ہو، وہ دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ سراسر امن والا مذہب ہے۔ مسلمانوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، کبھی ملک کے جھنڈے کی بے عزتی نہیں کی، کبھی ہم نے ملک کے ترانے کی بے عزتی نہیں کی۔ اس ملک کی آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند نے، حضرت شیخ الاسلام نے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے، حضرت ٹیپو سلطان شہید نے، حضرت شاہ عبدالعزیز نے، حضرت شاہ ولی اللہ نے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اپنے خون سے اس ملک کے چمن کو سینچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید۔ شیخ الہند نہ ہوتا یہ ملک آزاد نہ ہوتا، ریشمی رومال کی تحریک نہ ہوتی یہ ملک آزاد نہ ہوتا، امداد اللہ مہاجر مکی نہ ہوتا یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ یہ الگ عنوان ہے، مستقل اس کی تاریخ ہے کہ ہمارے آبا نے، ہمارے اجداد نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ جے ہند کا نعرہ کس نے دیا؟ ترنگا کا پلان کس نے دیا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ترانہ کون سے دھرم کا دینے والا تھا؟ یہ سب ہم نے سراسر وفاداری کی۔ 850 سال سے 1000 سال تک اس دھرتی پر ہمارے مسلم حکمرانوں نے حکومت کی نہیں کی 1000 سال تک، اور اس وقت بنگلہ دیش ملا ہوا تھا،
سری لنکا ملا ہوا تھا، پاکستان ملا ہوا تھا، بھاگلپور بھی تھا، مراد آباد بھی تھا، اور گجرات بھی تھا، اور کشمیر بھی تھا، اور اس کے اندر مظفر نگر بھی تھا۔ کوئی میں کا لال بتائے کہ کسی غیر کا حق دبانا تو دور کی بات، کسی معبد خانے کی اینٹ بھی گرائی ہو ہم اس کے غلام بن جائیں گے۔ ہم نے ان کو پراپرٹیاں دی، ہم نے ان کے پنڈتوں کو وظیفے دیے، ہم نے جائیدادیں دی، ہم نے اس کی سیکورٹی دی، ہم نے اس کی حفاظت کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، اتنا سب کچھ کیا ہم نے۔ گانوں کے اندر ہم نے کسی کا مذاق اڑایا، وہ ہمارے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک رنڈی، ایک بدکار عورت کو میں تجھے کعبہ بنا کر پوجوں گا، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ بدکار ذلیل گندی عورت جو ہر رات ایک نئے مرد کے ساتھ اپنی رات کو گزارا کرتی ہے۔ بیٹھیے بیٹھیے، اس کو کعبے کی طرف بیٹھیے، کوئی بات نہیں۔ ایسا ہوگا بات ختم کر دیں گے ہم، دیکھیے اللہ کے کعبے سے اس کی مثال دی جاتی ہے، اور دہشت گردی کا کردار ادا کرنا ہے تو اس کو پکڑی۔ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ بیٹھو نا، گاڑی جا رہی ہے، کچھ ہو گیا تھا بیچ میں، لوگ آ گئے تھے، خامخواہ کی بات ہے یار۔ اللہ کے کعبے کی مثال، تجھے کعبہ بنا کر تیرا طواف کروں گا، تجھے چوموں گا، یہ کعبے کی توہین نہیں ہے؟ بتائیے، اگر کسی کتیا کو ماں کا نام دے دیا جائے اور کسی گدھے کو باپ کا نام دے دیا جائے تو یہ ہماری ماں کی توہین نہیں ہے؟ کس نے بگاڑ پیدا کیا؟ کس نے فساد کو پیدا کیا؟ مسلمان سراسر امن کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے۔ ان مدارس عربیہ نے ہندوستان کے اندر ایک آزادی کی تاریخ کو، ایک حریت کی تاریخ کو رقم کیا، مجاہدان آزادی کو پیدا کیا۔ انہوں نے شیخ الہند کی ریشمی رومال کی تحریک کو پیدا کیا، انار کے درخت کے نیچے انہوں نے انگریزوں کے دشمن کو پیدا کیا، اور آج بھی امن اور سلامتی کا پیغام یہ مدارس عربیہ دے رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے یہ عورت جب بیٹی بنتی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت کا وسیلہ بنتی ہے، بہن ہوتی ہے تو بھائی کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، بیوی بنتی ہے اپنے خامن کے لیے آدھے ایمان کا ذریعہ بنتی ہے، ماں بنتی ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ جس عورت کو ہم نے سمان دیا، جس عورت کو ہم نے عزت دی، جس عورت کے قدموں تلے ماں بنا کر ہم نے جنت کا تمغہ دیا، جس کو بیوی بنا کر نصف ایمان کا تمغہ دیا، اور جس کو بیٹی بنا کر ماں باپ کے ایمان کا ذریعہ اور نجات کا وسیلہ بنایا، آج اس عورت کو مادر ذات برہنہ کون کر رہا ہے؟ کون؟ اسے کوٹھی کے اندر لے جا رہا ہے، بدکاری کے اڈوں کے اندر لے جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش ہے۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا زمین کے سوراخ کے اندر پیشاب مت کیا کرو، اس لیے اس کے اندر بچھو ہو سکتا ہے، چونٹیاں ہو سکتی ہیں، کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں۔ زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں پر رحم و کرم کرنے والا پیغمبر اپنی امت کو دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے، بدامنی کی تعلیم دے سکتا ہے، فساد کی تعلیم دے سکتا ہے۔ دماغ جب خراب ہو جاتا ہے تو قرت کا نام جنون رکھ دیا جاتا ہے، اور دماغ جب خراب ہوتا ہے عقل مندی کو دیوانگی کا نام دیا دیتا ہے، اور جب مرد سر چڑھ کر بولتا ہے تو بیمار اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے اور اپنی بیماری کو طاقت سمجھنے لگتا ہے۔ قرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام قرت رکھ دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد مت کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
الا انہم هم المفسدون، اللہ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین کے اندر فساد کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زمین کے اندر خون خرابہ کرنے والے ہیں۔ مسلمان امن کا پیامبر ہے، مسلمان کلام پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ فساد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دہشت گردی سے اس کا تعلق نہیں، خون خرابے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اپنا ہو پرایا ہو۔ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ امن اور بھائی چارگی کو عام کیا جائے۔ عید کے دن کتنا خوشی کا سما ہوتا ہے، عیدگاہ کے اندر تمام مسلمان جمع ہیں، تمام مسلمان حاضر ہیں، اور امامت کون کرے گا؟ عید کا خطبہ کون پڑھائے گا؟ تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر کون بلند کرے گا؟ امام الانبیاء سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار پوری قوم، پورے مدینہ طیبہ کے مسلمان مرد عورت کر رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں عیدگاہ کی طرف، ایک بچہ ملتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے پوچھتے ہیں، بیٹے رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، میرا جو حقیقی سگا باپ تھا وہ مر چکا، میری ماں نے دوسرے غریب مرد سے نکاح کر لیا، اب اس کے پاس روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، اس لیے میں آج دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ کا ہر بچہ غبارہ اڑا رہا ہے، مدینہ طیبہ کا ہر بچہ رنگین کپڑا پہن رہا ہے، مدینہ طیبہ کا ہر بچہ اپنے آبا اجداد کے ساتھ اپنے نانا دادا کی انگلیاں پکڑ کر مچل کر کود کر عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ایک بچہ ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے کہ کاش اگر میرا باپ بھی آج اگر ہوتا، میں بھی قیمتی کپڑے پہنتا، میں بھی عطر لگاتا، میں بھی غبارے اڑاتا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے تھے، ایک طریقہ یہ تھا کسی اسٹول پر، چیئر پر، اونچی جگہ پر، چبوترے پر اس بچے کو کھڑا کرتے تو آپ کا منہ اور اس بچے کا منہ آمنے سامنے ہو جاتا، بات کرتے۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بچے کو کسی اونچی جگہ پر بٹھا دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا امام الانبیاء خاتم الانبیاء معراج کے موقع پر ہر پیغمبر مصلی سنبھالنا چاہتا تھا، ممبر سنبھالنا چاہتا تھا، محراب سنبھالنا چاہتا تھا۔ جبریل امین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ایسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اخلاق، کیا کردار، کیا کیریکٹر۔ بچے کو اونچا نہیں کیا، بچے کو اٹھایا نہیں، خود جھک گئے جیسے کوئی رکوع کرتا ہو، اور بچے سے یہ کہا، بیٹے کیا تم تیار ہو کہ تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے اور تمہاری ماں عائشہ صدیقہ بنے؟ اللہ اکبر۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ میں تمہیں ایکسپٹ کرتا ہوں، میں تمہیں اپنا بیٹا بناتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار مدینے کے یتیم کے سامنے کس طریقے کے ہیں دیکھیے کہ آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں، بیٹا تو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ بنے اور عائشہ تیری امی جان بنے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری خوش نصیبی، میری سعادت کی بات ہے۔ لے کر گئے مدینہ طیبہ کے عیدگاہ کے اندر، ساری نگاہ بچھی ہوئی ہیں، آقا کے لیے انتظار کر رہی ہیں، مصلی انتظار کر رہا ہے، ممبر انتظار کر رہا ہے، محراب انتظار کر رہا ہے، اور آقا اس یتیم کی انگلیاں پکڑ کر اپنی صاحبزادی کے دولت قدے پر جاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فاطمہ، حضرات حسنین، حسن و حسین کے کپڑوں میں سے
اگر کوئی کپڑا اس بچے کو آ جاتا ہو اسے نہلا کر دھلا کر اس کو پہناؤ، اور اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا اور کپڑے پہنائے گئے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لے جایا گیا اور فرمایا، اے عائشہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لڑکے کے شکل میں ہمیں ایک بیٹا مرحمت فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اخلاق مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ یہ اخلاق، یہ کردار، اور ایسے اخلاق اور کردار کے نبی کو ماننے والی امت بم دھماکہ کر سکتی ہے، دہشت گردی کر سکتی ہے، فرقہ وارانہ فساد کر سکتی ہے، دوسروں کے دھرم پر، دوسروں کے مذہب پر اور دوسروں کے مسلک کے نام پر لڑائی پیدا کر سکتی ہے۔ اپنے تو اپنے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک یہودی عورت کانٹے ڈالا کرتی تھی، کیچڑ ڈالا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں جاتے تو اس کو دیکھا کرتے اور خاموش رہ جاتے، نہ دعا کرتے نہ بد دعا کرتے۔ ایک دن دیکھا کہ کانٹے نہیں ہیں، 2 دن دیکھا کیچڑ نہیں ہے، پوچھا صحابہ کرام سے کہ راستے کے اندر جو ہمارا سواگت ہوتا تھا کانٹوں سے کیچڑ سے، اب کیا ہو گیا؟ تو صحابہ کہنے لگے، لگتا ہے کہ وہ عورت مر چکی ہے، اللہ اسے تباہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ ایسا مت کہو، لگتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئی ہے، نماز کے بعد مجھے یاد